خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حیوان تو حیوان ہے، حیوان رہے گا، انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا۔ حیوان تو حیوان ہے، حیوان رہے گا، انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا۔ تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آ جا، قرآن تو قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے۔ بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، دنائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، آپ جانتے ہیں آج ہم سب کو قرآن پاک کے مکمل ہونے کی خوشی میں محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ مہینہ جو رمضان مبارک کا گزر رہا ہے، آپ جانتے ہیں اللہ نے ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا ہے، اور آج کی رات اگر تو لیلۃ القدر ہوئی، یہ تو اب اللہ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے یا نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر کا علم بتانے کے لیے اپنے حجرہ انور سے باہر نکلے تھے، مسجد پاک میں آئے تھے تو دیکھا تھا دو صحابہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور ان کی آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے میں باہر اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں بتاؤں لیلۃ القدر کون سی ہے، لیکن تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کر اب اللہ نے وہ علم مجھ سے چھپا لیا، اب تمہیں نہیں بتا سکتا کہ وہ کس رات کو اللہ نے لیلۃ القدر بنایا ہے۔ ہاں تمہیں اتنا بتاتا ہوں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم نے اس کو تلاش کرنا ہے تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہے۔ اگر آج کی رات لیلۃ القدر کی ہو، پہلے نہ ہو تو پھر فضیلت بتاتا ہوں، ہو تو پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ اگر لیلۃ القدر ہو تو بعد میں فضیلت اس کی بتاتا ہوں، نہ ہو تو کیا ہے، ایک نیکی اس کو آپ 70 سے ضرب دے لیں کہ 70 گنا آپ کو وہ نیکی ملے گی۔ ایک مثال دیتا ہوں، پانی پلانے کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں جی؟ 10۔ کتنی ملتی ہیں؟ 10۔ آج کی رات کسی کو پانی پلائیں گے، رمضان مبارک ہے نا، تو 70 سے ضرب دے لیں تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی؟ 700۔ پانی کا گلاس دیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن 700 نیکی مل جائے گی۔ قیامت کے دن تو ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ اور اگر لیلۃ القدر ہو تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر! اس رات کو جو نیکی ہم کریں گے وہ 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ سے میری ایک اپیل ہے کہ آپ نے بھی میرے ساتھ جو باتیں ہم نے کرنی ہے محبت کے ساتھ سبحان اللہ کا ورد آپ نے بھی کرتے جانا ہے، تاکہ ہم مل کر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پیاری کتاب کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کر سکیں۔ بولیں انشاءاللہ۔ قرآن پاک چوتھی آسمانی کتابوں میں سے کتاب ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم آپ ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں تو اس کا مطلب کیا بنا؟
الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ہر لفظ کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ تو جو آج بندہ کہے کہ قرآن کے 10 پارے معاذ اللہ بکری کھا گئی یا فلاں صورت ختم ہو گئی، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ تو جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ جب سے قرآن پاک نازل ہوا تب سے لے کے آج تک جو لفظ اللہ نے نازل کیا تھا ویسے کا ویسا آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے جی وہ ویسا نہیں، نزولی ترتیب تو اور تھی، اب ترتیب اور ہے، تو یہ ترتیب کا فرق ہے۔ باقی میرا کہنے کا مطلب یہ تھا جو اللہ نے اتارا ہے وہ موجود ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ نے خود بعد میں ان کی جگہ کوئی اور آیات نازل فرما دی۔ مثال کے طور پر آتا ہے، ایک صحابی تھے، وہ امام تھے اور آپ علیہ السلام کے زمانہ میں امام تھے، کسی اور مسجد میں وہ نماز پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں نہیں پڑھاتے تھے۔ تو وہ فجر کی نماز میں روزانہ ایک ہی رکوع تلاوت کیا کرتے۔ مسجد میں گئے نماز کے لیے، جماعت کھڑی ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھی، آگے بھول گئے پڑھنا کیا ہے، بڑا ذہن پہ زور لگایا، بھول گئے، ذہن میں آ ہی نہیں رہا۔ اب روزانہ ایک ہی رکوع پڑھتے ہیں لیکن نہیں یاد آ رہا کہ کون سا ہے، خیر کوئی اور رکوع پڑھا۔ تو یہ اس کشمکش میں، ذہنی کشمکش میں کہ مجھے وہ قرآن بھول کیوں گیا، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، آگے ایک اور صحابی مل جاتے ہیں، انہوں نے ان کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے، کہا کیا ہے، پریشان ہو؟ کہا یار میں بڑا پریشان ہوں، قرآن کا ایک رکوع میں روزانہ پڑھتا تھا فجر میں اور آج وہ مجھے ایسا بھولا ہے کہ یاد ہی نہیں آ رہا۔ تو کہا کہ وہ کون سا رکوع تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ اس میں آیات اتنی تھیں۔ اب چونکہ اللہ نے وہ بلا دیا تھا، وہ آ ہی نہیں رہا تھا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، تو آیات کی نشانی بتائی۔ تو اگلے بندے نے بھی کہا ہاں یہ مجھے بھی آتا تھا لیکن اللہ کی قسم آج مجھے بھی نہیں آ رہا۔ دونوں جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہمیں قرآن کا ایک رکوع بڑی اچھی طرح یاد تھا، اب ہمیں یاد ہی نہیں آ رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں کل رات اللہ نے اسے واپس لے کر اس کی جگہ ایک اور رکوع بھیج دیا ہے۔ تو یہ کچھ آیات ایسی تھیں جو منسوخ ہوتی گئیں اور اللہ نے پھر ان کی جگہ کچھ اور آیتیں بھیجیں، تو جو آیت اللہ منسوخ کر دیتا تھا وہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی ختم کر دیتا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ ہو کہ کل کو قرآن کے 2 نسخے بن جائیں، کوئی کہے کہ یہ بھی آیت نازل تو ہوئی تھی وہ اس کو بھی لکھ لے۔ اللہ نے اس کو جب ختم کیا ہے لوگوں کے ذہنوں سے بھی ختم کر دیا ہے۔ اللہ نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ میں نے نازل کیا ہے تو میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب لے آئیں کہ یہ ہے جو قرآن ہے اور یہ نازل ہوا تھا اب منسوخ ہو گیا اور اس کا مقابلہ کوئی کر بھی کیسے سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين۔ اللہ نے کافروں کو باقاعدہ طور پر چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر تمہیں اس میں کوئی ریب ہے، کوئی شک ہے، کچھ تمہیں لگتا ہے اس میں کمی ہے تو اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پوجتے ہو، جنہیں تم اپنے خدا سمجھتے ہو، انہیں بھی بلا لو مدد کرنے کے لیے، اس کے مقابلے کی کوئی صورت لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی نرالا اور انوکھا انداز نظر آتا ہے، وہ بھی سنیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ فرماتا ہے پس اگر تم نہ لا سکو، اگر تم نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لا بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ کی بے نیازی۔ پہلے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اللہ نے کہا پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو میرے بھائیوں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت کتاب ہے۔ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں جب ہم کوئی بھی مشین لینے جاتے ہیں تو اس مشین کے ساتھ نا ہمیں ایک اس کا ڈیمو سا ملتا ہے، چھوٹی سی کتاب سی ملتی ہے، چھوٹا سا ایک پمفلٹ ملتا ہے۔ اب سائنس کہتی ہے انسان بھی ایک
مشین ہے۔ اب سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے انسان بھی ایک مشین ہے۔ جب ہم کہیں سے بھی کوئی مشین لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ ایک پمفلٹ سا ملتا ہے جو اس کے بارے میں بتاتا ہے اس کو ایسے یوز کرنا ہے اور ایسے یوز نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مشین بنائی، انسان بنایا، سب سے اعلیٰ شکل اسی کو دی۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور میں نے سب سے زیادہ عزت بنی آدم تجھے عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ نے خلیفہ بھی بنایا تو فرشتوں کو نہیں بنایا، فرشتہ بھی اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، جن بھی اپنا خلیفہ نہیں بنایا، خلیفہ بنایا ہے تو آدم کو بنایا ہے۔ اب اللہ نے جو سب سے بڑا شاہکار بنایا تھا تو اس کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے استعمال کے لیے بھی کتاب ساتھ بھیجی کہ اے انسان تجھے بھیج رہا ہوں، تجھ میں شہوت بھی رکھی ہے، تجھ میں غصہ بھی رکھا ہے، تجھ میں پیار بھی رکھا ہے، تجھ میں نفرت بھی رکھی ہے، لیکن ان سب کو استعمال کرنے کے کچھ اوقات ہیں۔ یہ نہیں کہ تجھ میں سب کچھ رکھا ہے تو تو جہاں جو چاہے استعمال کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ میں تیرے ساتھ کتاب بھیج رہا ہوں جس میں تجھے اپنی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تو نے کہاں کہاں کس کس چیز کو کس حد میں رہتے ہوئے استعمال کرنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں دل کو زنگ نہیں لگ سکتا، اور لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، وہ تیرے دل کے اندر کا علم بھی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں تیرے دل کو زنگ لگ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اگر وہ زنگ لگ جائے اس کو مٹانا کیسے ہے؟ فرمایا موت کو یاد کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تم اس کام کو کرتے رہو گے، موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت، تو تمہارا دل زنگ آلود نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، تو اللہ فرماتا ہے تم دیکھتے وہ اس کے روب سے پارا پارا ہو جاتا، تم دیکھتے کہ وہ اس کے روب سے پارا پارا ہو جاتا۔ قرآن کا روب اتنا ہے، اس کا جلال اتنا ہے، لیکن یہ تیرے اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے کہ ان کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، سارا جلال خود برداشت کر کے جمال ہمیں عطا کیا۔ پھر اللہ نے یہ کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے اسے آسان بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جو ایک دفعہ الف لام میم کہتا ہے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ 30 نیکیاں غیر رمضان کی ہیں۔ اگر آپ رمضان میں پڑھیں گے تو پھر ہر نیکی کو 70 کے ساتھ ضرب بھی دے لیجئے کہ ہر لفظ کے بدلے آپ کو اللہ نے کتنی نیکیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اتنا عظیم بنایا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان، ماہ سیام یعنی رمضان کا مہینہ اور قرآن یہ انسان کی، یہ مسلمان کی شفاعت کریں گے۔ قیامت کے دن جب مسلمان پر عذاب ہونے لگے گا تو قرآن بول اٹھے گا اے اللہ نہ اس کو عذاب نہ دینا، یہ مجھے بڑی محبت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ماہ سیام بول اٹھے گا، یہ رمضان کا مہینہ بول اٹھے گا اے اللہ اس کو عذاب نہ دینا، یہ میری قدر کرتا تھا، یہ میری بڑی عزت کرتا تھا اور جو میرے تقاضے تھے ان کو پورا کرتا تھا۔ قرآن کی شان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن
فاستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم نار۔ جس نے قرآن پڑھا، سمجھا، اس کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ اسے تو جنت عطا کرے گا، لیکن اس سے یہ اذن دے گا وہ اپنے گھر میں سے 10 ایسے افراد کو بھی جنت لے جائے گا جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ یہاں کیا مراد ہے کہ پہلے اللہ کا قلم لکھ چکا ہوگا کہ یہ بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخی ہے، فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد ایک حافظ اٹھے گا اور وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری کتاب کو حفظ کیا تھا اور یہ بندہ میرا کچھ لگتا ہے، میرا رشتہ دار ہے۔ اللہ فرمائے گا چل ویسے تو دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تیری وجہ سے اسے جنت عطا کر دیتا۔ یہ قرآن کی شانیں ہیں، اور اس کی ایک آیت کی آپ بات اگر لے لیں، ایک آیت کی بات، آئیے حدیث پاک سنیں، محبت کے ساتھ اگر سنیں گے تو ایک دفعہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ کے بعد مال غنیمت کا کچھ مال باہر میدان میں رکھا، حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی، آپ نے پہرا دینا ہے۔ رات کے وقت دیکھا ایک چور آ کر کچھ سامان تھیلے میں ڈال رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اس کو پکڑ لیا، چل تجھے سرکار کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں۔ کہتا ہے جی بڑی دور سے آیا ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ جس کے نبی تھے، جس کے صحابی تھے، اس نبی کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، چھوڑ دیا اسے، وہ چلا گیا۔ دوسرا دن حضرت ابو ہریرہ صبح فجر کی نماز پڑھنے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھتے ہی کہا ابو ہریرہ بتاؤ رات والے چور کا تو قصہ سناؤ۔ اللہ اکبر، یہ ساری رات مسجد نبوی کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ باہر ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن نماز پڑھاتے میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں بتاؤ رات والے چور کا کیا واقعہ بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے ساری بات بتائی کہ یہ ہوا اور یہ ہوا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے، دیکھ لینا آج پھر آئے گا۔ 2 غیب کی خبریں دے دی، ایک پہلے سوال کیا رات والے چور کا واقعہ سناؤ، یہ 7 غیب کی خبریں بھی گنتے جائے گا، اور دوسری غیب کی خبر دے دی وہ آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رات کو پھر پہرا دے رہے ہیں، آدھی رات کے وقت دیکھا وہ پھر چور تھیلے میں سے کچھ اپنے تھیلے میں کچھ ڈال رہا ہے، وہ سامان والے غنیمت کا۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور پکڑ لیا، کہا آج نہیں تجھے چھوڑوں گا۔ وہ بھی بڑا ڈرامے باز تھا، اس نے اور زیادہ منتیں کی اور جناب مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو پھر ترس آ گیا، کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کل نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا۔ صبح پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور کہا بتاؤ رات والا چور اب کیا کہتا تھا؟ کتنی ہوگی غیب کی خبر؟ تیسری۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا وہ کل نہیں آئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بڑا جھوٹا ہے، وہ آج پھر آئے گا۔ اب یہ ہو گئی چوتھی خبر۔ تسی سر لاؤن لگے ہو، منہ چ آکھو سبحان اللہ۔ اے سرکار دی شان سن کے تمہیں خوشی نہیں ہوتی؟ دب کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے چوتھی غیب کی خبر دی، کہا وہ آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آج رات میں نے ارادہ کر لیا تھا، آج نہیں تینوں چھڑنا، تو جو مرضی آخر ہے آج نہیں چھڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تہجد کے وقت وہ پھر میں نے دیکھا وہ چوری کر رہا ہے اور کچھ مال اپنے تھیلے میں ڈال رہا ہے، اور میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے چھوڑنا نہیں آج۔ کہتا ہے آج نہیں میں تجھے کہوں گا کہ میں بڑا غریب ہوں، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، آج کچھ ایسا نہیں کہوں گا، بلکہ میں تجھے وہ کتاب جو تیرے نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے قرآن، اس کی ایک آیت کا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم وہ آیت اپنے سامان پہ پڑھ لو تو میرے جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا، چور آ ہی نہیں سکتا، وہ سامان چوری کر ہی نہیں سکتا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کا علم دین سیکھنے کا جذبہ ایسا تھا، آپ نے کہا بتاؤ وہ آیت۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی، کہا یہ ہے نا تمہارے قرآن میں آیت؟ کہا جی بالکل ہے۔ تو اس نے وہ آیت پڑھ کے سنائی اور کہا یہ آیت اگر اپنے قیمتی سامان پہ پڑھ لو تو کوئی چوری نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پھر چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح فجر کی نماز کے وقت پہنچے، 5ویں غیب کی خبر دیتے ہوئے کہا بتاؤ رات والا چور اب کیا کہتا تھا؟ کہا حضور آج اس نے وہ بہانے نہیں لگائے جو پہلے لگاتا تھا، بلکہ آج اس نے یہ کہا ہے کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک سورت، ایک آیت ایسی ہے وہ اگر تم پڑھ لو تو تمہارا سامان محفوظ رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ پرلے درجے کا جھوٹا، لیکن آج سچ بول کے گیا۔
سے اگلی غیب کی خبر تھی۔ فرمایا ابو ہریرہ تمہیں بتاؤں وہ جو 3 دن روزانہ تمہیں ملنے آتا تھا وہ کون تھا؟ کہا حضور نہیں پتہ۔ فرمایا وہ شیطان تھا، وہ روزانہ تیرا امتحان لینے آتا تھا۔ اس ایک حدیث میں 6 دفعہ آپ علیہ السلام کے علم غیب کا بھی تذکرہ ہے، اور جو موضوع ہمارا ہے، جو قرآن کی ہم آج بات کر رہے ہیں، تو وہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا قرآن کی ایک آیت، توجہ فرمائیے گا، قرآن کی ایک آیت اپنے سامان پہ پڑھ کے پھونک دیں تو سامان چوری نہیں ہوتا۔ جو پورا قرآن یاد کر لیتا ہے اسے اللہ کتنا نوازتا ہے، جو پورا قرآن پڑھے پھر اللہ اسے کتنا نواز۔ اور روزانہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر کر رہے تھے اور ایک جگہ صحرا میں خیمہ لگایا۔ وہاں خیمہ لگانے کے بعد دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی بڑی خوبصورت آواز میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب اٹھ کر باہر جھانکا تو باہر بندہ کوئی نہیں نظر آیا۔ ہر طرف دیکھا، خیمے کے ساتھ ہر طرف دیکھ لیا، جہاں جہاں سے آواز آ رہی تھی کوئی بندہ نہیں نظر آیا۔ خیر اس وقت خاموش رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو عرض کی حضور میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا تھا تو وہاں سے کسی کے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو بتائیں وہ کون تھا؟ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا گیا تو اتنے سے تے پوچھدا میرے کو میں والا مینوں کی پتہ دیوار دے پیچھے دا۔ نانا صحابی کا بھی عقیدہ تھا، اس پار دیکھتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں، تو مانے یا نہ مانے سرکار دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہاں ایک مسلمان کی قبر تھی اور وہ سورہ ملک سے پیار کرتا تھا، اس کو پڑھا کرتا تھا، اللہ نے اسے یہ انعام دیا ہے، وہ قبر میں بھی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت اونچی آواز میں کرتا ہے، زمین سے گزرنے والا بھی اس تلاوت کو سن لیتا۔ یہ قرآن پاک اتنی عظمتوں اور شانوں والا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ اس اپیل کو سنیں کہ قرآن پاک ہر مسلمان پر تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اور واجب کا مطلب ہوتا ہے لازم، چھوٹ والی گل کوئی نہیں۔ ہمارے علماء نے فتاوی جات کے اندر یہ واضح طور پر لکھا کہ جو بندہ قرآن پاک نماز کے اندر غلط پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ جو بندہ الحمد کو الحمد پڑھ دیتا ہے اس سے بھی معنی بدل جاتا ہے، جو الرحیم کو الرحیم پڑھ دیتا ہے، ہا کو ہا پڑھ دیتا ہے، اس سے بھی معنی بدل جاتا ہے، جو قل ہو اللہ کو قل ہو اللہ پڑھ دیتا ہے اس سے بھی معنی بدل جاتا ہے، جو اللہ الصمد کو اللہ الصمد پڑھ دیتا ہے اس سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ اب میرے بھائیوں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب اگر ہم کسی کو یہ مسئلہ بتائیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، اور جو بندہ جب تک کوشش نہ کرے نماز میں تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پڑھنے کی تب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کم از کم کوشش کرنا لازم ہے، جب کوشش کرے گا تو آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ جب ہم کسی کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں تو عموماً جواب یہ آتا ہے ہوں چٹی داڑھی ہو گئی ہے، ہوں ایس عمرے کتنے سیکھنے لا پویے۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک بندے کی 40 سال عمر ہو اور اس نے ابھی تک کبھی بھی کوئی جانور دودھ دینے والا نہ رکھا ہو، 40 سال کی عمر کے بعد وہ کوئی بھینس یا گائے خرید لے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس کا دودھ دھونے کے لیے روزانہ ہمسائے کو بلائے گا یا 2-3 دن کے اندر اندر وہ اس کا جو ہے وہ تجربہ حاصل کر لے گا؟ بتائیں، خود جائز سے خلوے دا نا یار، انہیں 40 سال تک انہیں کوئی ڈنگر نہیں سی لیا، 40 سالاں تو بعد لیا انہیں، لیکن وہ اے نہیں آخدا کہ میں ہوں ساری عمر کسی اور کوئی دھار کਢواਉਂਦਾ رہواں، وہ 2 دن لائے دا 3 دن لائے دا ہفتہ لائے دا، لیکن وہ جائز سے خلوے دا۔ یار آپ دودھ نکالنے کے لیے کسی اور پہ بھروسہ نہ کریں اور کہیں میں خود سیکھتا ہوں اور میں جو اس کا طریقہ اس کے مطابق کرتا ہوں، تو جو نماز ہے اس کی دفعہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں کہ جی اب داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب عمر گزر گئی ہے۔ نماز اور قرآن کی بالخصوص بات کر رہا ہوں، قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا آپ سب پہ لازم ہے، مجھ پہ بھی لازم ہے۔ ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا، اس لیے آپ کا میں نے یہ جملہ بولا ہے۔ میرے بھائیوں یہ نہ سمجھیں کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب نہیں سیکھنا۔ آج چونکہ ہماری محفل ہی قرآن پاک کے متعلق ہے اور ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، واللہ میں نے قاری صاحب سے پہلے یہ مشورہ نہیں کیا، لیکن ان کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کم از کم جتنے بڑے ہیں، نوجوان اور بچے تو سیکھ رہے ہوں گے، جتنے بڑے ہیں بزرگ ہیں یہ بھی ان کے ساتھ بات کریں کہ ہمیں کسی نماز کے بعد آپ آدھا گھنٹہ ٹائم دیں اور آپ ہمیں بھی سکھائیں ہا کو کس طرح پڑھنا ہے، قاف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ سارے
ہمیں قاعدے بتائیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اس لیے بغیر ان سے پوچھے میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، اور آپ پہ لازم ہے، میرا کام کہنا تھا، اب آپ کا اپنا کام ہے کہ اس کو سیکھیں۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو اب کل قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب آپ ہر سال رمضان میں 27 کو قرآن پاک کی شان میں محفل سجا کے بیٹھیں، لیکن اٹھیں تو صرف سارے صبح پھر قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہوں، تو وہ ساری رات کی محفل کا فائدہ کیا اگر قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھا نہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں صحیح پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے ایک بندے نے تلاوت کی اور اس نے 1-2 لفظ غلط پڑھا، آپ بڑے پریشان ہوئے اور فوراً یہ جو اعراب لگے ہیں اس پر آپ نے کام کرنا شروع کر دیا، اور اتنا کام کیا کہ پھر حجاج بن یوسف کے دور کے اندر حضرت علی کی ساری تعلیمات کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کے اوپر باقاعدہ طور پر اعراب لگائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک بندے کو غلط قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ باقاعدہ اس کا علم لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کوئی غلط نہ پڑھے، صحیح پڑھے۔ تو پھر آج ہم سارے ہی حضرت علی سے پیار بھی کرنے والے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کے ساتھ محبت کیا ہے؟ ہمارے آقا بھی فرماتے ہیں القرآن مع العلیش، العلیش مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا نا، رات کے وقت گرمیوں کا موسم تھا اور مغرب کی نماز کے وقت آیا، کہا مجھے نا سورہ فاتحہ کی تفسیر بتائیں اور پھر عشاء کی پڑھ کے میں گھر چلا جاؤں گا، اور میں اتنی چھوٹی نہیں رہی تھی، میں مغرب تو بعد دسویں شروع کراں تو عشاء تک ختم بھی ہو جائے۔ کہا اچھا تو پھر کب بتائیں گے؟ فرمایا عشاء کے بعد بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ میں نے پہلے کہہ دیا، گرمیوں کا موسم تھا، گرمیوں کے موسم میں رات چھوٹی ہوتی ہے، دن لمبا ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی اور سامنے بٹھایا، کہا چلو سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ بتاؤ۔ اس نے کہا جی الحمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 گھنٹہ الحمد کے الف کی تفسیر بتائی کہ یہ الف نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا، الف ہے تو پھر کیا ہے، الف کے نیچے زیر ہوتی تو پھر کیا بنتا، الف کے اوپر پیش ہوتی تو پھر کیا بنتا۔ اس الف کی تفسیر پر 1 گھنٹہ لگایا، پھر لام کی تفسیر کے اوپر، پھر ہا کے اوپر، پھر میم کے اوپر، پھر دال کے اوپر۔ ابھی دال کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، حضرت بلال کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا علم اس طرح سے لوگوں کو دیں، اور آج ان کی محبت کرنے والا بندہ جو ضروری باتیں ہیں، جو تجوید کے جو قاعدے ہیں اور جو کلیے ہیں، ان کو سیکھنے سے اعراض کرے تو پھر یہ آج کے مسلمان کا حق نہیں بنتا۔ وہ جو روزانہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام ادب اور محبت سے لیتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھیں، ابھی آپ کے وہ 2 نفل مکمل ہوتے تھے، قرآن شریف مکمل ہو جاتا تھا، لیکن تیسری رکعت نہیں شروع کرتے تھے کہ صبح کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تھا۔ آپ دعا مانگتی تھیں، یا اللہ کبھی تو رات کو اتنا لمبا کر دے کہ میں تیرا قرآن بار بار پڑھتی رہوں اور ساری رات پڑھوں، رات ختم ہو جائے لیکن میری عبادت ختم نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میں آج کی اس محفل میں آپ کے لیے یہی پیغام لے کر آیا ہوں، اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ کوئی 6 مہینے نہیں لگ جائیں گے، کچھ دنوں کی بات ہے۔ آپ قرآن پاک کی جو تجوید کے جو ضروری قواعد ہیں، الف کو کیسے پڑھنا ہے، با کو کیسے پڑھنا ہے، سا سین صاد اور سا کو کس طرح پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کے فرق کو سمجھیں تاکہ آپ کی نماز جب پڑھی جائے تو اس کے معنی چینج نہ ہو رہے ہوں، جو آپ کہیں آپ کا وہ مطلب بھی وہی بن رہا ہو۔ اس لحاظ سے غور فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو حدیث پاک میں نے خطبہ میں پڑھی تھی اس کو آخری میں بتا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا۔ میرے بھائیوں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آپ کی داڑھی سفید ہو جائے تو آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ بوڑھے ہو جائیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اگر علم دین حاصل کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے تو حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ آپ کی عمر 10 سے 15 سال ہو، آپ بے شک بوڑھے ہیں لیکن آپ روزانہ تھوڑا سا علم دین حاصل کرتے ہیں، تو جو بندہ علم دین حاصل کرتا کرتا دنیا سے جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے شہداء کی موت والا اجر عطا فرماتا ہے۔
اور وہ بندہ، یہ تو موت کی بات کی، وہ بندہ جب زندہ ہوتا ہے، وہ جب زندہ ہوتا ہے تو جس قبرستان سے گزر جاتا ہے، اللہ 40 دن اس قبرستان میں سب سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک آپ سب نے بڑی محبت کے ساتھ پورا مہینہ سنا، اللہ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے، اور آئندہ بھی جو اس کی ضروری چیزیں ہیں اللہ ہمیں ان سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مدینے بلا لو، مدینے کے والے مدینے بلا لو، مدینے